حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال قرض سے محفوظ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں قرض کی اقسام کو بیان کریں گے۔ قرض کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ قرض جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو سکتا ہو۔ نمبر دو، وہ قرض جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہو۔ وہ قرض جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا، جیسے کہ کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہے اور اس نے حج کی رقم نکال کر الگ رکھ لی، تو یہ حج کی رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حج کی رقم مجموعی مال سے علیحدہ نہیں کی جائے گی۔ نمبر دو، وہ قرض جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہو۔ اس کی اولاً دو قسمیں۔ نمبر ایک، وہ حق اللہ ہو۔ نمبر دو، وہ حق العباد ہو۔ حق اللہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے تو حق اللہ ہے، تو اللہ کا حق، لیکن مطالبہ اس کا بندے کرتے ہیں، امام وقت کرتا ہے۔ کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، اس نے چند گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا قرض ہے۔ مثلا اس آدمی نے 3 سال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی اور 3 سال کی زکوٰۃ کا جو قرض اس کے اوپر ہے وہ 10,000 روپے ہے، تو 10,000 روپے مجموعی مال سے اولاً علیحدہ کیے جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا جو اس کے پاس مال بچا ہے وہ نصاب کے بقدر ہے یا نہیں، یعنی اس مال سے 612 گرام 35 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ اگر خریدی جا سکتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یا وہ حق اللہ کا نہیں بلکہ بندوں کا ہے، جیسے کسی آدمی نے کسی سے کچھ پیسے ادھار لیے۔ اب ادھار لینے کی 3 صورتیں ہیں۔ کبھی تو آدمی مجبوری میں ادھار لیتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور ضرورت اس کو پیش آ جاتی ہے تو وہ مجبوری میں معمولی سا قرض لیتا ہے، تو یہ قرض پورا کا پورا مجموعی مال سے منہا کیا جائے گا، علیحدہ کیا جائے گا۔ یعنی جتنا مال اس کے پاس ہے اس میں سے جو قرض لے رکھا، جتنا اس کے اوپر قرض ہے اس قرض کو اس مال سے علیحدہ کر دے گا، پھر دیکھے گا کتنا پیسہ بچ رہا ہے۔ جتنا پیسہ بچے گا اس پیسے سے 612 گرام 32 ملی گرام اگر چاندی خرید سکتا ہے، یعنی اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اگر دیگر اموال ہیں اور ان سب کو ملا کر کے وہ آدمی 612 گرام 32 ملی گرام یا 35 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ تب ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، قرض کے پیسوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس آدمی نے بینک سے لمبی مدت کے لیے قرض لے لیا، مثلا 30 سال یا 20 سال کے لیے، 15 سال کے لیے قرض لے لیا اور قرض کی ادائیگی اس کے اور بینک کے درمیان قسط کے ذریعے ادائیگی طے پائی، تو ایسی صورت میں اس پورے قرض کو مجموعی مال سے منہا نہیں کیا جائے گا، مجموعی مال سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آئندہ سال قسطیں ادا کرنی ہیں ان تمام قسطوں کو اس مجموعی مال سے علیحدہ کر دیا جائے گا، پھر جو مال بچے گا اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے اس قرض کی قسطوں کو علیحدہ کرنے کے بعد تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی بینک سے قرض لیتا ہے سرمایہ داری کی غرض سے، وہ آدمی قرض لیتا ہے تجارت کی غرض سے، وہ پورا قرض مجموعی مال سے منہا کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں فقہا نے تفصیل یہ بیان کی ہے کہ اگر اس قرض کے پیسوں سے وہ آدمی مال تجارت خریدتا ہے، سامان تجارت خریدتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پورا کا پورا قرض مجموعی مال سے منہا کیا جائے گا۔ اور اگر وہ مشینری وغیرہ خرید لیتا ہے، مشینیں خرید لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرض مجموعی مال سے منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو مال اس کے پاس موجود ہے اس پورے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، قرض کو اس مال سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو وہ صورتیں ہو گئیں جب کسی آدمی نے قرض کسی سے لے رکھا ہو۔ اگر کسی آدمی نے کسی کو قرض دیا ہے تو جو پیسے دیے ہیں، چونکہ دینے والا ان پیسوں کا مالک ہے، ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس طرح کے قرض کی اقسام کو سمجھ لیں۔ اس طرح یعنی اگر کسی کو قرض دیا جائے تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دین قوی، نمبر 2 دین متوسط، نمبر 3 دین ضعیف۔
دین قوی یعنی قرض قوی. دین قوی اور قرض قوی کسے کہتے ہیں؟ قرض قوی اور دین قوی کی تعریف یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ کے بدلے میں جو مال واجب ہوگا اسے دین قوی اور قرض قوی کہتے ہیں. اموال زکوٰۃ کیا ہیں؟ 4 ہیں. بنیادی طور پر 4 اموال زکوٰۃ ہیں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، نمبر 4 نقد رقم. دین قوی اگر کسی آدمی نے مثلا جابر نے فاروق کو 1000 روپے ادھار دیے 1 مہینے کی مدت کے لیے، 1 مہینے کی مدت کے بعد ان پیسوں کو وصول کرنا ہے فاروق سے، تو یوں کہا جائے گا اسے کہ جابر کا فاروق پر 1000 روپے دین قوی ہے. ایک صورت دین قوی کی یہ ہو گئی. دوسری صورت دین قوی کی یہ ہے کہ سامان تجارت کے بدلے میں مال واجب ہو. مثلا جابر کی دکان ہے موبائل کا کاروبار کرتا ہے. جابر نے ایک موبائل فاروق کو 5000 روپے کے بدلے ادھار بیچ دیا اور متعینہ مدت کے لیے بیچ دیا، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ جابر کا فاروق پر 5000 روپے دین قوی ہے. دین قوی پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ وہ مکمل جب حاصل ہو جائے گا یا کم از کم 10.25 تولہ چاندی 10.25 تولہ چاندی اگر حاصل کر لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اسی طرح اگر چند سالوں کے بعد دین قوی حاصل ہوتا ہے تو جتنے بھی سال گزر گئے ہیں ان تمام سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی. نمبر 2 دین متوسط کہتے ہیں جو مال اموال زکوٰۃ کے علاوہ کے بدلے میں واجب ہو. مثلا ایک آدمی تھا، مثلا جابر کے پاس اپنے استعمال کی گاڑی تھی، اسے ضرورت پڑی پیسوں کی، اس نے ادھار اپنی گاڑی بیچ دی فاروق کو، تو کہا جائے گا جابر کا فاروق پر دین متوسط ہے. دین متوسط کے سلسلے میں زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جب وہ پورا حاصل ہو جائے دین متوسط، یعنی پورے کے پورے پیسے جو ادھار اس نے گاڑی بیچی وہ پورے پیسے حاصل ہو جائیں گے اور وہ نصاب کے بقدر ہوں گے، یعنی ان پیسوں کے ذریعے 612 گرام 32 ملی گرام چاندی اگر خریدی جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس دین متوسط پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تیسری صورت دین ضعیف ہے. تیسری قسم قرض کی دین ضعیف ہے. دین ضعیف کہتے ہیں جو مال دوسرے کے اوپر غیر مال کے بدلے میں واجب ہو. جیسے آدمی نکاح کرتا ہے کسی عورت سے تو نکاح کے بدلے میں مہر واجب ہوتا ہے شوہر پر، تو مہر جو پیسے مہر میں یا سونا وغیرہ واجب ہوتا ہے بیوی کے لیے شوہر پر، وہ نکاح کے بدلے میں ہوتا ہے، اور نکاح کوئی مال نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا مال کسی کے اوپر واجب ہو رہا ہے کسی کا، تو اس کو کہیں گے یہ دین ضعیف ہے. جیسے مہر جو ہے، مہر کے سلسلے میں یوں کہا جائے گا کہ مہر یہ بیوی کا شوہر پر دین ضعیف ہے. دین ضعیف پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جب یہ حاصل ہو جائے گا پورا کا پورا، یعنی بیوی کو مہر پورا کا پورا مل جائے اور وہ بقدر نصاب بھی ہو، یعنی نصاب کے بقدر ہو، اس سے 612 گرام 32 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو. اسی طرح اس دین ضعیف پر 1 سال بھی گزر گیا ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اگر دین ضعیف 10 سال کے بعد حاصل ہوتا ہے، بیوی کو مہر 10 سال کے بعد ملتا ہے اور وہ بقدر نصاب ہے، تو اس پر سال گزرنا ضروری ہے، تب زکوٰۃ واجب ہوگی. گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جبکہ دین قوی اور دین متوسط میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی. فقط والسلام.